بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، پھر تم برگزشتہ ہو گئے مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو منہ موڑنے والے تھے، منہ موڑنے والے لوگ بھی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی سوائے اللہ کے بہت خاص ہے، تعبدون الا اللہ، سوائے اللہ کے عبادت کیا ہے؟ سوائے اللہ کے حکم کے، کسی کے حکم کو ماننا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب حضور اور مہدی موعود علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کو ہی آگے بڑھاتے تھے۔ نعوذ باللہ، لوگ ایسے غلط مطلب نکال رہے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس کا الگ مطلب نکال لے رہے ہیں لوگ۔ آپ جو ہے الف لام میم میں یہ بولے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تو اس کا یہ مطلب نکالے کہ خاتمین بھی نہیں جانتے۔ اگر اس کا یا ذکر نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ خاتمین نہیں جانتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہر قسم کا علم دے چکا تھا، وہ معمور من اللہ ہی شخصیت تھے۔ بات جب یہاں ہوتی ہے تو عوامی بات ہوتی ہے، عوام میں کون جانتا؟ اللہ کے جو اللہ سے جڑے ہوئے رہتے، جو معمور من اللہ شخصیت کے بارے میں شک کرنا بھی جو گناہ ہے۔ اب یہاں اگر یہ بات بولے کہ سوائے اللہ کے کسی کا حکم نہیں ماننا، تو اب اس کے لوگ یہ معنی نکالیں گے کہ رسول اور مہدی کے حکم کو بھی انہوں یہاں انکار کر رہے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن رسول اللہ اور مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہی حکم دیتے تھے، اور ان کے حکم کو ماننا عین دین ہے۔ آتی اللہ و آتی الرسول کہ مانے ہوئے ہیں، مگر جن کے دلوں میں شر اور جن کے دلوں میں جو فتنہ رہتا نا، وہ لوگ کیا کرتے، اس کے الگ معنی نکال دیتے۔ میں اس کی یہ وضاحت کرتا رہوں گا۔ دیکھیے اب یہاں خاص بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ آخر میں رکھا، پورے آیت میں حکم جو دے رہا ہے بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یعنی آپ کو پہلے معاشرے میں اپنی زندگی کو کیسا گزارنا ہے وہ اہم ہے بہت۔ آپ نمازوں کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم تو بعد میں آ رہا ہے، پہلے والدین کے ساتھ، قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور پھر لوگوں کے ساتھ اچھا بولو، یہ کلیئر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا کہ اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو، پھر تم نے ان باتوں کا اقرار کیا اور تم اس کو گواہ، اور تم اسی کے گواہ، اقرار کر لیے، اللہ سے عہد لے رہے تو اقرار کر رہے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے، حالانکہ وہ گواہ خود ہی بن گئے اپنے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسرى تفادهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون بعد الكتاب وتكفرون ببعض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کتاب کے کچھ حصے کو نہیں مانتے ہیں۔ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بستیوں سے نکالتے ہو،
پہلے ان کے خلاف حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمن کی مدد کرتے ہو، پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑاتے ہو۔ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں، پہلے تو نکال دیا گھروں سے، حالانکہ سرے سے ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا اور زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت میں ترجیح دی، تو ان کا عذاب ہی ہلکا کیا گیا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچی۔ اور پیارا رکوع ہے آج کا جو ہے۔ آج کے رکوع میں خالص اللہ کی عبادت، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں سے اچھی بات کرنا اور نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ غور فرمائیے، اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص عبادت کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم آخر میں دے رہا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ آخر میں دے رہا ہے۔ پہلے جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے وہ معاشرتی زندگی کا حصہ ہے۔ جب تک ہم جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اس کو صحیح اور حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، نہ تو نماز ہمارے لیے معراج المومنین ہو سکتی ہے اور نہ زکوٰۃ ہم کو مزکی انسان بنا سکتا ہے۔ اب آپ جو ہے ماں باپ سے بدسلوکی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو سے کٹے ہوئے ہیں، لوگوں سے اچھی یتیموں مسکینوں کا خیال ہی نہیں ہے، لوگوں سے اچھی بات نہیں کرتے، یہ تمام چیزیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا اللہ اس معرفت کو نہیں پہنچاتے اللہ تعالیٰ۔ یہی اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، قرآن کے کسی حصوں کو مانتے ہیں اور کسی حصوں کو انکار کرتے ہیں۔ یعنی انکار کرنا جو کسی آیت کا انکار کرنا نہیں ہے، بے عملی کے معنی میں بھی انکار کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کو میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کو قبول کر لیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک معنی میں اللہ کے حکم کا انکار کرنا ہی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھنا بھی، عمل نہیں کرنا کسی حکم کو مان کر، وہ بھی انکار کے درجے میں آتا ہے۔ جب اللہ کا جب حکم آ گیا تو اس پہ عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ آپ مان رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، اس کو بے عملی بول سکتے، جو بھی ہے بولیے، لیکن وہ بھی جو ہے گناہ میں آتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ خدا سے عہد کرنے کے بعد لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا، ان کو بچیوں سے گھروں سے نکالنا اور پھر قیدی بن کر آنے پر فدیہ دے کر ان کو چھڑانا، اپنے کسی مقصد کے لیے چھڑاتے تھے ہوں گے اگر وہ چھڑاتے ہیں تو، سب خدا کی نافرمانی اور گناہ کے کام ہیں۔ یہ سب خدا کی نافرمانی اور گناہ کے کام ہیں۔ ایسے لوگ جو خدا کی کچھ باتوں کو مانتے ہیں اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی سخت وعید ہے، یہ دنیا میں رسوا رہیں گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب کے مستحق رہیں گے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ اکثر لوگ اور خصوصاً غیر مذہبی حضرات کا یہ ماننا ہے کہ ایمان والوں کو جو دوزخ میں اپنی گناہوں کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں، انہیں وہاں سے نکال کر حوض کوثر میں نہلا کر جنت میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک یہ لوگوں میں عام بات ہے، مگر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک بار دوزخ میں ڈالا جائے گا وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور یہ بات عین قرآنی آیت کے مطابق ہے۔ ابھی جو آپ کا رکوع پڑھا تھا نا میں، اس میں ایک جو آیت آئی ہے دیکھیے آپ، سبحان اللہ، بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئات فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ بدی اور گناہ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہی جہنم کے لوگ ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ حیات دنیا کو آخرت میں ترجیح دینے والے کبھی خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اسی لیے ہم
ہم دکانیں شب قدر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو حقیر اور چھوٹی کر کے دکھا دنیا کو ہماری نظروں میں، اور بڑی کر کے دکھا تیری بزرگی اور جلال کو ہماری نظروں میں۔ سبحان اللہ، یہ ہم دکانے کے روز دعا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل دعا منی ومنکم جميعا وانت السمیع الدعاء۔ صدق اللہ۔